ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وعلى صلى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول مختلف يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بدا واسع الكرم يا كرم الخلق معلم نلوذ به ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ازدواجی حیات خاندان کو تشکیل دیتی ہے اور انسانی معاشرے کی تشکیل میں خاندان ایک بنیادی اکائی ہے. یہ بچہ اگر اکیلا ہے، سنگل ہے، تو جو ہی اس کے ازدواجی حیات شروع ہوگی خاندان تشکیل پا جائے گا، جس میں والدین پہلے سے موجود ہیں، زوجہ آ جائے گی، ساس آ جائے گی، سسر آ جائے گا، بردر ان لاز آ جائیں گے، ساتھ ہی اللہ اولاد دے دے گا، تو ایک یونٹ جو ہے پورا تشکیل پا جائے گا. ایسا ہی ہوتا ہے. سجید کی ہم شادی کر دیں تو کیا ہوگا؟ ابھی تو آپ سنگل ہیں نا، تو کیا ہوگا؟ ایک دم سے ایک یونٹ بنے گا. افتخار صاحب دانیال کی شادی کر دیں تو کیا ہوگا؟ ایک دم سے خاندان تشکیل پائے گا. بیٹے کی ساس، بیٹے کا سسر، بیٹے کے سالے، اس کی سالیاں، پورا یونٹ تشکیل پا جاتا ہے ایک رشتہ ازدواج سے. جو قومیں تہذیب و تمدن کھو بیٹھتی ہیں وہ کبھی آبرومندانہ زندگی نہیں گزار سکتی. یہ بات یاد رکھیے گا. جن قوموں نے اپنی سویلائزیشن کو، اپنے کلچر کو ختم کر دیا، وہ کبھی عزت و آبرو کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتے. یورپ کی ترقی مسلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ ہم سے بہت زیادہ ڈیولپڈ ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں، لیکن اس بستی کا کیا کریں گے جہاں نہ ماں کی پہچان ہے، نہ بیٹی کی پہچان ہے، نہ بیوی کی پہچان ہے، نہ کوئی آبرو ہے، نہ عزت ہے. بچے کو اپنے پیرنٹس کا پتہ نہیں ہے کہ میرے پیرنٹس کون ہیں. جہاں مائیں بھی کرائے پر دستیاب ہوں، جہاں سروگیسی اور سروگیٹ مدرز جو ہیں اس معاشرے میں ملیں، آپ بتائیے اس معاشرے کا کیا حال ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ، تم میں سے جو مرد اور عورتیں نکاح کی عمر کو، لڑکے اور لڑکیاں پہنچ جائیں، ان کے نکاح کر دیا کرو. جو بے نکاح ہوں ان کے نکاح کر دیا کرو. اور وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اگر تمہارے غلام نیک ہیں، اور وَإِمَائِكُمْ، تمہاری لونڈیاں اگر نیک ہیں، وہ بھی ذمہ داری آپ پر ہے کہ آپ اس کی بھی شادی کریں. اور پھر فرمایا اِن یکونوا فقراء، اور اگر وہ مالی طور پر غیر مستحکم ہیں، فقیر ہیں، غیر مستحکم ہیں، فرمایا یغنیہم اللہ من فضلہ، تم پریشان نہ ہو، اللہ اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دے گا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا بہت کم کماتا ہے، ارننگ بہت کم ہوتی ہے، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو ایک جذبہ دوبارہ فراواں ہوتا ہے اور وہ بچہ محنت زیادہ کرتا ہے. پہلے اسے دھیرج ہوتا ہے کہ ابو بیٹھے ہیں، کما لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ کر لیں گے. جو ہی بیوی آتی ہے تو ایک دم سے پیراہن بدلتا ہے اور فکر اور سوچ کے دھارے بھی بدلتے ہیں. بندہ محنت زیادہ کرتا ہے. پہلے ایک تھے، دو ہو جاتے ہیں، کھانا بھی ہے، باہر جانا بھی ہے، وہ زیادہ محنت کرتا ہے. امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں فضیلت و کمال کو پہنچنا چاہتی ہوں، تو میں اس لیے میں نے
شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو میری بات سنو، تم اپنے فیصلے سے دستبردار ہو جاؤ، یہ تم نے فیصلہ کیا ہے اس سے دستبردار ہو جاؤ۔ یاد رکھو اگر اس طرح فضیلت و کمال کو کوئی پہنچتا، کوئی عورت پہنچتی تو اللہ کے رسول اپنی صاحبزادی خاتون جنت کا نکاح کبھی بھی نہ کرتے۔ اللہ کے رسول سب سے زیادہ حقدار تھے کہ ان کی اولاد فضیلت و کمال کو پہنچتی۔ اگر نکاح نہ کرنا فضیلت و کمال کا سندیسہ پیام ہے تو پھر وہ کبھی نہ کرتے۔ اگر آپ نے خود نکاح فرمایا، اپنی صاحبزادیوں کا نکاح کیا، تو پیغام یہ ہے کہ فضیلت و کمال جو ہے بے نکاح رہنے میں نہیں ہے بلکہ نکاح کرنے کے اندر ہے فضیلت و کمال۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم خود کوئی نہ کوئی پیمانے مقرر کر دیں۔ اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا المتزوج النائم افضل عند اللہ من الصائم القائم العزبی، ایک کمارہ نوجوان یا بچی وہ سو رہے ہوں اور اس کے مقابلے میں ایک شادی شدہ نوجوان وہ آرام کر رہا ہو، تو فرمایا جو شادی شدہ نوجوان ہے یا بچی جو ہے، فرمایا اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کی وہ نیند بھی اللہ تعالیٰ رات بھر قیام کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کے برابر کر دیتا ہے۔ نکاح جو ہے وہ کرنا چاہیے اس میں۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو لوگوں بات سنو، مجھے جبریل نے آ کے یہ خبر دی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری کنواری لڑکیاں درختوں کے پھلوں کی مانند ہوتی ہیں، تمہاری کنواری بچیاں درختوں کے پھلوں کی مانند ہوتی ہیں، اگر بر وقت نہ توڑا جائے تو سورج کی شعائیں انہیں خراب کر دیتی ہیں، وہ گل سڑ جاتے ہیں، پھل وہ گر جاتے ہیں، پھر وہ خشک ہو کے ہوا انہیں منتشر کر دیتی ہے، ان کی راکھ بھی اڑا کے لے جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بچیاں دے یا بچے دے، جب وہ جوان ہو جائیں تو ان کو نکاح کر دیا کرو، یہ سب سے بہتر جو ہے وہ طریقہ کار ہے۔ میں آفس میں بیٹھا تھا تو میرے پاس کلریکل جاب میں تھے، اب وہ ماشاءاللہ انہیں ایم فل کر لیا، اور وہ میرے پاس آئے تو بڑے دراز قد ہیں، وہ آپ کی طرح بڑا اچھا قد ہے ان کا، فزیک بھی۔ تو بیٹھے، میں نے کہا آج کچھ کوئی بات کرنا ہے؟ تو کہتے جی وہ الگ ٹائم مل جائے گا۔ تو رونا شروع کر دیا۔ تو میں نے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہتے ہیں جی وہ امی بڑی پریشان ہے، اب تو امی بیڈ ریڈن ہو گئی، چارپائی پہ چلی گئی ہیں، میں بھی بہت ڈسٹرب ہوں اور کچھ سمجھ نہیں آتی، بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا۔ تو میں نے کہا اچھا، کہنے لگے آپ کا حلقہ احباب تھوڑا وسیع ہے تو آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ڈپارٹمنٹ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے، CTD جسے آپ کہتے ہیں، CTD۔ بچی نے PhD کر لی ہے اور اس ڈپارٹمنٹ میں وہ گزٹڈ اچھی پوسٹ پہ ہے، سیلری اس کی 2+ میں ہے، تو رشتہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بچی کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا جی 30 ایئرس، اب رشتہ نہیں ہے۔ ویسے بھی اب جو ہمارا حال ہے، یہ ہمارا جو اس وقت کرنٹ جنریشن جو چل رہی ہے، 45+ میں مینوپاز شروع ہو جاتا ہے، عورت اپنے اس مراحل سے گزر جاتی ہے جہاں وہ بچے کو جنم دیتی ہے۔ آج اگر اس بچی کی شادی کی جائے تو میں اپنے عصر حاضر کے تقاضوں کو دیکھوں تو 45 out of 48 just 49 the menopause will be started from that age، وہ تو وہاں سے شروع ہو جائے گا۔ اس کو ازدواجی حیات اور اولاد کو جنم دینے کے لیے کتنا شارٹ پیریڈ ملا۔ اسی بچی کی شادی اگر 18 سال کی عمر میں کی جاتی، 19 سال کی عمر میں بیاہ کر دیا جاتا تو ایک اچھا پیریڈ مل جاتا، اس کی اولاد بھی ہوتی اور اس نعمت سے ہوتی۔ ایسی مسابقت ہے، اگلی بات یہ ہے کہ لڑکیاں زیادہ پڑھتی ہیں، لڑکی کم پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں علامہ صاحب اس کے لیول کا پڑھا لکھا لڑکا ملتا ہی نہیں ہے، اور جو ملتے ہیں وہ بہت لالچی ہوتے ہیں اور تعلیم بھی کم ہوتی ہے، تو کریں تو جائیں کہاں؟ اس لیے بر وقت بچیوں کے پتہ نہیں کیا کمپٹیشن ہے، وہ
فل کر رہی ہیں، پہلے ماسٹرز کا گریجویشن کا دورہ پڑ جاتا ہے، اس کے بعد MBBS وہ بھی گریجویشن ہی اس کا دورہ پڑتا ہے، پھر ماسٹرز کا دورہ پڑ جاتا ہے، پھر MPhil کا دورہ پڑ جاتا ہے، اس کے بعد PhD کا دورہ پڑ جاتا ہے، اور جب تک PhD ہوتی ہے تب تک ایج دیٹ ہیز گون، عمر ختم ہو جاتی ہے۔ میں صرف آپ سے مخاطب نہیں ہوں کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں اس وقت دنیا کے بہت سے لوگوں سے مخاطب ہوں جو سن رہے ہیں، یہی پیغام دے رہا ہوں کہ خدا کا خوف کریں، اس طرح نہ کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 4 طرح کے لوگ ایسے ہیں۔ اچھا، یہ کوئی ایسی ایکو تو نہیں، گونج تو نہیں؟ آواز ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک؟ تھوڑا کم کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کو، کسی سے کہتے ہیں دیکھتے ہیں۔ اس کی شادی کا بندوبست کریں فیاض صاحب، یہ باتیں تو سن رہے ہیں نا، خود بھی کچھ کریں، آپ حرکت کریں۔ اس کو انگلینڈ آپ نے بھیج دیا ہے تاکہ وہاں یہ PhD کر کے اور ہی 30-35 سال کا ہو کے واپس آ جائے، نہ ساڈے جوگا تو نہ اگلے جوگا۔ تو مہربانی کریں اس کو رشتے ڈھونڈنے شروع کریں آپ۔ یہ ننھا سا بچہ تھا جب سے اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ 4 افراد جو ہیں ان پر اللہ تعالیٰ خاص نظر کرم فرمائے گا قیامت کے دن۔ پہلا کون ہے؟ جو فروخت کی ہوئی چیز کو واپس لے لے، قیامت کے دن ان پر خصوصی نظر کرم ہوگی، جو بیچی چیز کو واپس لے لے۔ اور نمبر 2 وہ جو کسی کا غم ہلکا کر دے، کسی کا غم ہلکا۔ اور یہ سب سے مشکل کام ہے، بندہ ہمیں دکھ سنائے تو ہمیں اس پہ غصہ آنے لگ جاتا ہے کہ یار تیریاں کیتیاں اگے آئیاں نے نا، تو بندے دا پتر بنتا ہے، دن نہ ویکھنا پیندا۔ وہ یہ باتیں سننے آپ کے پاس نہیں آیا، وہ تو اپنے دل کا درد لے کے آپ کے پاس آیا ہے، اور آپ نے اس کے دل کے درد کا درما کرنا ہے۔ آپ نے اس کے دل کے درد کا درما کرنا ہے، اس کو باتیں نہیں سنانی آپ نے۔ یہ بنیادی چیز ہے جی، اس پر غور کرنا چاہیے۔ اور فرمایا یہ بندہ، اس پر اللہ خاص نظر کرم فرمائے گا، جو غلام آزاد کر دے گا۔ اور چوتھا، جو کسی مسلمان بھائی کی بیٹی یا بیٹے کے رشتہ کروانے میں سہولت کاری کرے گا۔ فرمایا یہ 4 طبقات ہیں جن پر اللہ تعالیٰ خاص نظر کرم فرمائے گا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ ایک بات یاد رکھنا، تم اپنے بہن بھائیوں کے، مومنین کے آپس میں رشتے کروا دیا کرو، جو کہ رشتہ کروانے میں بہت زحمت اٹھانا پڑتی ہے۔ نہیں اٹھانا پڑتی، ادھر قائل کرو ادھر جا کے قائل کرو، دونوں طرف سے آپ کنونس کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے عیب ان سے چھپاتے ہیں جو چھپانے والے ہوتے ہیں، ان سے بھی چھپاتے ہیں، ایک مشقت اٹھاتے ہیں۔ فرمایا میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں روز قیامت جنت میں 1000 حوریں عطا فرمائے گا، 1000 حوریں عطا فرمائے گا، تم کسی کا رشتہ کروا دو گے تو۔ فرمایا اور جتنے تم نے قدم اٹھائے ہیں، کبھی ان کے گھر کبھی ان کے گھر، کبھی انہیں کنونس کر رہے ہیں کبھی انہیں کنونس کر رہے ہیں، اور جتنی باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ ماں باپ کتنے بے قرار اور بے چین ہوتے ہیں، یہ تو جن کی اولاد ہے ان سے پوچھ کے دیکھیں کتنی فکر لاحق ہوتی ہے اولاد کو بر وقت جو ہے اس کا نکاح کرنے کی، ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں، یہ تو صاحب اولاد کو اندازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جن گھروں میں جوان بچیاں ہیں، یہ جوان بچے ہیں، انہیں بہتر گھر عطا فرما دے، دعا کیا کریں۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دنیا متاعٌ، دنیا ایک متاع ہے، ایسٹس ہے، ایک اثاثہ ہے۔ وخیر متاع دنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا کا بہترین ایسٹ جو ہے وہ نیک بیوی ہے۔ دا بیسٹ ایسٹ آف دا ورلڈ دیٹ از پائس وائف، اسپاؤس، وہ سب سے بہترین اثاثہ ہے۔ آپ کہتے ہیں گھر اثاثہ ہے، آپ کہتے ہیں گاڑی اثاثہ ہے، آپ کہتے ہیں بینک بیلنس گولڈ اثاثہ ہے، بزنس اثاثہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں۔ تو کیا آپ سے یہ بات پوشیدہ ہے کہ گھر کے اندر اگر بے سکونی پیدا ہو جائے تو کیا آپ کا کاروبار اس کا نعم البدل ہے؟ اگر آپ مینٹلی سک ہو جائیں، بیوی آپ کو زج کر دے، یا آپ کی ازدواجی حیات جو ہے وہ اتار چڑھاؤ کا شکار ہو جائے، ہر وقت انگزائٹی اور ڈپریشن میں چلے جائیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بزنس اور آپ کا کاروبار جو ہے وہ اس کا نعم البدل ہو سکتا ہے؟ آپ کی گاڑیاں نعم البدل ہو سکتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اس پر بہت زیادہ غور کرنا چاہیے۔ اور رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوشش کیا کرو کہ تمہیں نیک بیوی مل جائے۔ اس پر تو میں اب کلام نہیں کرتا، آگے چلتے ہیں بات کرنے کو، پھر بات میں شروع کروں گا تو بات پھر حدیث لیتا چلا جاؤں گا، اور بیوی میں کوئی نقص اور عیب ہو
تو جو شوہر کے دل پر گزرتی ہے وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے مفاسد بہت زیادہ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو غیرت کا نقصان ہے. پہلی بات تو یہ غیرت کا نقصان ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ غیرت و حمیت سے کام لیں گے تو گھر میں رنج ہوگا. نہیں یہ نہیں سمجھ آئی بات، آپ کو سمجھ نہیں آئی. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بیوی بغیر کسی سے آپ کے پوچھے کبھی صبح کہیں شام کہیں اور آپ کو شکایات موصول ہوتی ہیں، اگر آپ شیخ صاحب السلام علیکم، سرپرائزنگ وزٹ ہے، دیکھ رہے ہیں آپ یہ محبتوں کے اب پیمانے بدل گئے ہیں. دیکھ لیں، نہ آپ کو خبر ہے نہ مجھے خبر ہے. شیخ صاحب امریکہ سے تشریف لے آئے ہیں اور ہمیں خبر ہی نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جی. آپ کا یہ ٹور اور آپ کا آنا مبارک ہو. اگر آپ بیوی کو سنپ کرتے ہیں، روکتے ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ گھر میں اریٹیشن پیدا ہوگی. فرمایا اریٹیشن پیدا ہو جائے گی، یہ انسان. اور اگر نہیں روکتے تو دین برباد ہوتا ہے، حمیت برباد ہوتی ہے. بیوی غلط کام کرتی ہے، آپ کو نہیں روکتے تو دوسرا کام ہی ہوتا ہے. اور رسالت مآب علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور کہا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نسائی کی، کہ یا رسول اللہ لی امراتن، میری بیوی ہے، لا تردد ید اللامسن، وہ کسی کے ہاتھ کو روکتی نہیں ہے. حدیث کے الفاظ سمجھ آ گئے آپ کو؟ عرض کرتے ہیں میری بیوی ہے، کسی کے ہاتھ کو روکتی نہیں ہے. اور فرمایا قال طلقھا، اگر وہ اس نہج پر پہنچ گئی ہے تو ڈائیورس کر دو، اس کو چھوڑ دو. عرض کرتا ہے فقال انی احبھا، یا رسول اللہ محبت بہت ہے، اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا، میرا تو جینا حرام ہو جائے گا، میں تو اس کے بغیر سانس نہیں لیتا، اس کے بغیر میرا ایک لمحہ اور پل نہیں گزرتا. فرمایا قال امسکھا، فرمایا پھر نہیں، اگر ایسے دل کے ہاتھوں مجبور ہو تو پھر برداشت کرو، صبر کرو، اور کیا ہو سکتا ہے. دونوں میں سے ایک کام تو کرنے ہیں. اگر چھوڑ دے گا تو دل بے قرار ہے اور کام نہیں کر پائے گا، اسٹیٹ آف مائنڈ میں جائے گا. اور نہیں چھوڑتا تو پھر بھی ظاہر ہے ذہنی کیفیت خراب رہتی ہے. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک بیوی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جو زوجہ عطا فرمائے وہ انتہائی نیک اور صالح ہو کہ آپ جہاں بھی جائیں آپ کو کم از کم جو ہے اس کی فکر لاحق نہ ہو، کہ آپ کہیں بھی ہوں آپ کو اس کی فکر نہ ہو کہ وہ عزت کی آپ حفاظت کرنے والی ہے، آبرو کی حفاظت کرنے والی ہے. یہ میں نے اکثر دیکھا ہے گھروں کے اندر، یہ بچیاں ہاتھ ملا رہی ہوتی ہیں، یہ شیک ہینڈ کرتی ہیں، تو میں ترچھی نگاہوں سے، تیکھی نگاہوں سے دیکھتا ہوں کہ پھر بچوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ نوجوان کون ہے جس سے آپ کی زوجہ شیک ہینڈ کر رہی تھیں؟ تو کہتے ہیں کہ وہ یہ اس کا کزن ہے. گڈ. میں کہا ٹھیک ہے، بات ہے کرنے والی، کرتا ہوں بات آگے چل کے. میں کس لیے ہاتھ ملا رہے ہیں؟ کیا کام ہے؟ آپ کا کزن سامنے آئے، غیر محرم ہے، آپ کو کی بیوی کو آپ کے پیچھے ہونا چاہیے، آپ کی پشت کے پیچھے آ جائے اور ہلکا سا چہرہ سامنے کر کے سائڈ پہ ہو جائے. وہ خود سلام نہ کرے، اگر وہ سلام کر دے تو سر ہلا دے، جواب بھی نہیں دینا اس کے سلام کا، جواب بھی نہیں دینا اس کے سلام کا. سر ہلا کے سر ایسے کر دے، ہلکا سا اشارہ کر دے، وگرنہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ اس کو اگنور کرے. اصل بات تو یہ ہے راہیں تو ہم نے خود فراہم کی ہیں، راستے تو ہم خود فراہم کرتے ہیں، اور پھر بیٹھ کے روتے ہیں کہ بیویاں ہاتھوں سے نکل گئیں. علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ مردوں کی کچھ بری باتیں عورتوں کے لیے اچھی ثابت ہو جاتی ہیں. فرمایا مرد اگر بخیل ہو تو بری بات ہے، لیکن عورت اگر بخیل ہوگی، کنجوس ہوگی، تو مرد کے پیسے کی حفاظت کرے گی، کسی کو دے گی نہیں، خرچ نہیں کرے گی. اور اگر خود پسند ہوگی، مرد خود پسند ہوگا تو نقصان ہوگا، عورت میں خود پسندی ہوگی تو کسی کو منہ نہیں لگائے گی، اور کم ہمت اور بزدل ہوگی تو گھر سے باہر نہیں نکلے گی، شوہر کی مرضی کے بغیر نہیں جائے گی. میں ایک چیز کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. میں ہمارے بہت ہی قریبی عزیز تھے اور شادی تھی ان کی، اور صبح جب دن طلوع ہوا آئی واز ڈاؤن اسٹیئر، میں اور میری زوجہ اور میری بیٹیاں اور ہماری ہمشیرہ اور وہ سارے لوگ ہم تھے، ٹی وی لانج میں تھے ہم. اور وہ اوپر سے ایک بچی آئی تو ہمارے عزیز نے پوچھا میری زوجہ سے کہ یہ تم کام کرنے والی لاہور سے ساتھ کیوں لائی ہو؟ جب یہاں موجود تھیں تو کوئی ایسی بات نہیں، مینج کر لیتے. تو ہم دیکھ رہے تھے کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کام کرنے والی، کہاں سے آ گئی کام کرے؟ ہم تو کوئی نہیں لائے. ہم سب ایک دوسرے کو تک رہے ہیں کہ بزرگ ہیں گھر کے، کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت تھی کام والی لانے کی. میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور ہماری ہمشیرہ زوجہ نے بھی دیکھا،
انہوں نے کہا ہو چپ کر جائیں، یہ وہ آپ کی بہو ہے جو رات کو بیاہ کے لائے ہیں، یہ آپ کی بہو ہے؟ وہ کہتے ہیں ایسے دیکھا یہ وہ ہے۔ بس اگلی بات آپ خود سمجھ جائیں کہ چہروں کے تغیر اور تبدل یہ کس حد تک جاتے ہیں کہ چہرے کی حقیقت کو چھپا کے رکھ دیتے ہیں اور بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور جب دن چڑھتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ آئیے جی حدیث لیتے ہیں، سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ خود ہی فرماتے ہیں میں مسجد نبی میں بیٹھا تھا اور کچھ لوگ آ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے آ کے شکایات کرنا شروع کر دیں، اور انہوں نے آ کے کہا کہ جی ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، ہم تو لٹ گئے، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ شادی اس نوجوان سے شادی کی تھی، کہتے ہیں کہ آپ حسبناہ شابہ، ہم نے تو اسے جوان سمجھا تھا، کوائٹ ینگ گائے، بڑا اس کو جوان سمجھتے رہے، اور فرماتے ہیں بعد میں پتہ چلا کہ یہ جوان نہیں۔ جب اس نے اگلے دن یا 2-3 دن کے بعد اس نے اپنے بالوں کو ڈائی کرنا شروع کیا، داڑھی کو ڈائی کرنا شروع کیا، تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو جوان نہیں ہے، اسی عمر کو چھپایا تھا۔ سید عمر وہ نوجوان بھی بیٹھا تھا سامنے، وہ نوجوان جس بھی ایج ادھیڑ عمر کا ہوگا، آپ نے وہیں وہ درہ پکڑا اور اس کی پشت پر 5-7 درے لگا دیے، فرمایا فَأَوْجَعُ عُمْرًا ضَرَبًا، فرمایا غَرَرْتَ الْقَوْمَ، تو نے لوگوں کو دھوکہ دیا، تو نے لوگوں کو دھوکہ دیا، تو نے اپنی عمر کا اظہار پہلے کیوں نہ کیا، تو نے کیوں چھپایا اپنی عمر کو؟ تجھے بتانا چاہیے تھا یہ غرر اور دھوکہ ہے۔ اب یہاں میں اگلی بات بھی کرتا چلوں، بالوں کو ڈائی کرنا کوئی غلط کام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ کی زوجہ اب تو بالوں کی سفیدی کوئی عمر کا وہ تقاضا نہیں ہے کہ عمر بڑھ گئی تو بال، اب تو بچوں کے بال سفید ہوتے ہیں۔ میرے اپنے اسٹوڈنٹ ہیں سمنا آباد میں بھی، داتا دربار بھی، 20 اسٹوڈنٹ ہیں اور بال ان کے سفید ہیں۔ یہ کوئی عمر کی ایسا نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، بلکہ ہیلتھ کہہ لیں، ہیلتھ کے حوالے سے یہ جو بھی صورتحال ہوتی ہے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر بیوی آپ کو کہے کہ I don't like your white hair, grey hair، مجھے تمہارے سفید بال اچھے نہیں لگتے، آپ فوراً ڈائی کر لیں۔ کس کے لیے کرنے ہیں؟ کس کے لیے کرنے ہیں؟ اجازت ہے۔ دوسرا، اگر مجاہد میدان جنگ میں جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بالوں کی سفیدی دشمن کو دھوکے نہ مبتلا کر دے کہ ہم ضعیف یا بوڑھے لوگ ہیں، ان کو دھوکے سے بچنے کے لیے جو ہے وہ آپ بال ڈائی کر سکتے ہیں۔ اگلی لیتے ہیں جی بات۔ اچھا وہ میرے بڑے اچھے جاننے والے ہیں، UAE میں ہوتے ہیں اور بڑا اچھا بزنس ہے ان کا، نوجوان ہیں، اچھا وہ اکیلے ہیں، ان کا اور نہیں ہے کوئی اپنا بہن بھائی نہیں ہے، بڑے ڈیسنٹ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور وہ خود ڈاکٹر ہے اور ادھر فارمیسیز ہیں، اس کی ڈفرینٹ فارمیسیز ہیں وہ نوجوان کی۔ آتے ہیں جب پاکستان ملتے ہیں تو بڑے پریشان تھے، میں نے بھی خیر نکاح تو پڑھایا اور مجھے اندازہ تھا، تو اچھا گھر تھا، گلشن راوی آپ نے سنا ہوگا، بڑا اچھا گھر ہے ان کا، کنال کے قریب گھر تھا، ویل آف لوگ تھے، کھاتے پیتے لوگ تھے۔ وہ نکاح ہو گیا تو کوئی 1.5 سال بعد یا 2 سال کا وقفے کے بعد وہ آئے تو بڑے آبدیدہ تھے۔ میں نے بچے سے پوچھا کیا بات کیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اسی غم نے مجھے ڈائبٹک کر دی ہے، صدمے نے، پریشانی نے۔ اصل میں انہوں نے وہ گھر لیا تھا کرائے پہ رشتہ کرنے کے لیے۔ نہیں بات نہیں سمجھ میں آئی؟ یہ آپ کی اپنی داستانیں ہیں۔ لوگ گھر چھوڑ کے گلیوں سے پوش ایریاز میں چلے جاتے ہیں کہ بچوں کے ہم نے رشتے کرنے ہیں۔ گلشن راوی میں گھر لیا، بعد ازاں شادی ہو گئی، بچی UAE چلی گئی، پھر بچی واپس آ گئی۔ وہ واپس اپنے ادھر پتہ نہیں کون سی کالونی ہے سمنا آباد میں، ایک تنگ و تاریک سی، اس گلی کے اندر 2 بائکیں اکٹھی نہیں گزر سکتی، اور دوبارہ وہیں، اور جب واپس آئے تو ان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ انہوں نے کہا یہ میرے ان لاز ہیں، اور یہ ہوا کیا سارا کچھ؟ اب تلخیاں بڑھنی شروع ہوئیں اور نتیجہ کیا نکلا؟ اب طلاق تک بات پہنچی ہے۔ ابھی تو میں 6 مہینے سے روک کے بیٹھا ہوں، بیٹا کوئی بات نہیں ہے، گھر میٹر نہیں کرتے، زندگی، پھر بچہ بھی کوئی نہیں ہوا۔ آئیے اب ایک حدیث دیکھتے ہیں، یہ جھوٹ، دھوکہ اور فریب کر کے اپنی مالی پوزیشن کو مستحکم قرار دے کے آپ رشتے کرتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ آئیے حدیث لیتے ہیں۔ 2 صحابی ہیں جی، اور دونوں اصحاب صفہ میں سے ہیں، ایک صہیب رومی ہیں اور دوسرے بلال حبشی ہیں، دونوں کے ناموں سے واقف ہیں نا آپ؟
دونوں اصحاب صفہ میں سے بہت ہی غریب تھے، ظاہر جوان تھے، بایولوجیکل نیڈز تو ہے نا، ساتھ ساتھ طبعی تقاضے تو ہیں نا زندگی کے کہ شادی کرنی ہے۔ دونوں نے فیصلہ کیا، کہتے یار اللہ کے رسول سے کیسے بات کریں، ہم نے شادی کرنی ہے، شرم آتی ہے، کیا کریں؟ کہتے آؤ فلاں قبیلے میں ان کے ہاں لڑکیاں بہت زیادہ ہیں، لڑکے کم ہیں، آؤ چل کے سوال کرتے ہیں کہ ہماری شادی کر دو، ہمیں رشتہ دے دو۔ دونوں چپ کر کے نکلے، اور نکلنے کے بعد وہاں قبیلے کے اندر جا کے پہنچے، اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ عربوں کے اندر نسبتاً تعصب زیادہ ہے، عربی کسی غیر عربی کو، اجمی کو اپنی بیٹی نہیں دیتا، وہ اجمیوں کو رشتہ نہیں دیتے، یہ ان کے اندر ایک پریجوڈس جو ہے وہ اس معاملے میں۔ تو دونوں جا کے بیٹھ گئے اور کہا جی وہ کچھ بات کرنے آئے ہیں، اگر آپ کے قبیلے کے کچھ سرکردہ لوگ اگر ہمارے پاس بیٹھ جائیں تو ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے معتبر لوگ تھے، صحابی تھے اور صحابہ صفہ میں سے تھے، وہ بیٹھ گئے تو اب ان کی بات سنیے۔ تو حضرت بلال بولے کہ انا بلال، میں بلال ہوں، وہذا اخی صہیب، اور یہ میرا بھائی صہیب ہے، ہم دونوں ہیں۔ کنا ضالین فہدانا اللہ، ہم دونوں گمراہ تھے، اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے۔ ہم دونوں گمراہ تھے، نان مسلم تھے، اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے۔ وَكُنَّا مملوکین، ہم دونوں غلام تھے، وَآتَقَنَا اللَّهُ، اللہ نے ہمیں غلامی سے نجات عطا فرما دی ہے۔ دوسری بات، وَكُنَّا عَائِلِينَ، ہم دونوں محتاج اور مفلس ہیں، اغنانا اللہ، لیکن اللہ نے ہمارے دلوں کو غنی کر دیا ہے۔ اگلی بات پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فَإِن تَزَوَّجَنَا فَالْحَمْدُلِلَّہ، اگر آپ ہمیں اپنی بیٹیوں کا رشتہ دے دیں تو الحمدللہ، ساری تعریفیں ذات کے لیے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ فَإِن تَرُدُّونَا، اور اگر آپ انکار کر دیں گے فَسُبْحَانَ اللَّہ، دے دے تو الحمدللہ، اور نہ دے تو سبحان اللہ۔ وہ سارے سردار دیکھنے لگ گئے کہ یہ دو جوان باتیں کیسی کر رہے ہیں۔ خاموش ہو گئے۔ خاموش ہونے کے بعد آپس میں دیکھا، ایک دوسرے کو کہا قال بل تزوجنا، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم تم دونوں کو اپنی بیٹیاں دیں گے، دونوں کو رشتہ دیں گے۔ اس پر صہیب رومی کو غصہ آ گیا، انہوں نے حضرت بلال کو ڈانٹا، کہا کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ نے کیا بات کی؟ لو ذکرت مشاہدنا، آپ نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا اپنی قربانیوں کا جو ہم نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، جو اپنے نبی کے لیے، دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، آپ نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، نہ اپنی تعریف میں، نہ میری تعریف میں، نہ اپنی کوئی قربانی بیان کی۔ کیوں نہیں بتایا آپ نے کہ مجھے کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا، مجھے تپتی ریت پر لٹایا جاتا تھا، مجھ پر ظلم ہوتے تھے اور میں پھر بھی آہت آہت کہتا تھا؟ کیوں نہیں بتائیں اپنی قربانیاں؟ کہتے ہیں وَسَبَابِكَنَا مَعَ رسول اللہ، اور یہ کیوں نہیں بتایا کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں؟ یہ قربانی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ صہیب نے ہاتھ رکھا سینے پہ، فرمایا فقال اسکت، چپ کرو، چپ کر جاؤ، باتیں نہ کرو۔ فقد صدقت، میں نے سچ کہا، فانکحت صدقا، فرمایا میں نے سچی بات کی ہے، اللہ کو میرا سچ پسند آ گیا، اللہ نے تمہیں بھی بیوی دے دی، مجھے بھی بیوی دے دی، میں کیوں اتنی لمبی چوڑی باتیں کروں؟ تو فرمایا سچائی اتنی کافی نہیں ہے، میں آپ سے کہتا ہوں یہ اس طرح پوز کر کے اپنی حیثیت کو بدل کے، اسٹیٹس کو بدل کے، بیٹرے کر کے، چیٹ کر کے ہم جو رشتے کرتے ہیں، آپ یقین جانیے صداقت کا دامن نہ چھوڑیے، جو آپ ہیں وہ ہیں۔ جس نے آپ کو پسند کرنا ہے ویسے ہی کر لے گا، جس نے ریجیکٹ کرنا ہے وہ آپ کے اس سے زیادہ تم تراک ہو پھر بھی آپ کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دے گا۔ اللہ کی ہمیشہ پناہ مانگیں اور کوشش کریں کہ رشتہ کرتے وقت کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے کوئی فیک تاثر دوسرے کے اوپر سامنے جائے۔ بیٹی کا رشتہ کرنا ہو یا بیٹے کا کرنا ہو، گلی کے اندر ہو یا جہاں بھی ہو، اللہ تعالیٰ غنی کرنے والا ہے۔ اگلی بات دیتے ہیں جی۔ رسالت امام علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ جنتی عورتیں کیسی ہوتی ہیں؟ فرمایا ہمیشہ کہتی ہیں نحن راضیات، ہم تو شوہروں کو راضی کرنے والی ہیں، فلا نسخط ابدا، ہم اپنے شوہروں کو کبھی ناراض نہیں کرتی، وعاشرہن بالمعروف، اللہ فرماتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو، اور ان کے ساتھ فإن کرہتموہن، اگر تمہیں بیویوں میں کوئی بات ناپسند ہو، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، ہو سکتا ہے جسے تم ناپسند کر رہے ہو، اس کو چھوڑنا چاہتے ہو، اللہ نے تمہارے لیے اسی بیوی کے اندر خیر رکھی ہو۔
اگر دوسری مقام پر میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کی ایک بات ناپسند ہوتی ہے، آپ فوراً اپنے مائنڈ کو سوئچ کریں اور اس کے اچھے پہلوؤں کو سوچنا شروع کر دیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے آپ ایک پہلو کو تو فوکس کر لیتے ہیں، اس کے اچھے پہلو کو نظر انداز نہ کریں۔ ہو سکتا ہے جس کو آپ چھوڑ رہے ہیں اس بنیاد پر، اچھا بیویاں تند خو ہوتی ہیں، بد مزاج، تلخ مزاج ہوتی ہیں بیویاں؟ اب ڈر کے مارے کسی نے ہاں نہیں کرنی، کسی نے نہیں بتانا ہوتی ہیں، جس نے بتایا وہ پکڑا جائے گا۔ ریکارڈنگ وہی تو بات ہے نا، اب کسی نے نہیں بتانا کہ یہ طے شدہ بات ہے کہ ہر کمزور آدمی کو رن مرید آپ کہہ سکتے ہیں، ویسے ٹائٹل دے سکتے ہیں۔ تو گھروں کی آباد کاری، اب میں آپ کو حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، ویسے آپ کے ذوق طبع کے لیے، ضیافت طبع کے لیے میں نے 2-4 جملے کہہ دیے ہیں۔ بالعموم گھر میں تمام دن رہتی ہیں اور ایک دائرے میں محدود رہتی ہیں، سوچوں کے جو ہے وہ اٹھتے رہتے ہیں، ہیجان اٹھتے رہتے ہیں، طوفان اٹھتے رہتے ہیں، خیالات آتے رہتے ہیں، آپ کا تو منظر نامہ بدلتا رہتا ہے، کبھی جوہر ٹاؤن، کبھی کہیں، تو وہ چیزیں بدلتی، کبھی فیکٹری میں، کبھی کام میں، کبھی کسی کے ساتھ، وہ بالکل سٹک ہوتی ہیں ایک جگہ کے اوپر۔ اب اگر بیوی بد مزاج ہو تو کیا ہو، اور اگر شوہر بد مزاج ہو تو کیا ہو؟ آئیے حدیث لیتے ہیں۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صبر علی سوء الخلق امراتہ، جو بندہ اپنی بیوی کی تلخیوں پر، بد مزاجیوں پر صبر کر لے، فرمایا آتاہ اللہ من الاجر مثل ما آتا ایوب علی بلائہ، اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو جو تکلیفیں اور صبر کرنے پر اجر عطا فرمایا، تمہاری بیوی کی تند مزاجی، تند خوئی برداشت کر جاؤ گے، اللہ اتنا اجر عطا فرما دے گا۔ اب کبھی بیوی سخت بات کہہ بھی دے نا، گلے پڑ جائے، اڑ کے آئے، بدلحاظی کر بھی دے، تو یہ کہہ کے باہر نکل جائیں، صبر کر لیں، کوئی بات نہیں، اللہ اس کو ہدایت دے گا، ابھی یہ غصے میں ہے، تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو جائے گی، ریئیکٹ نہ کریں، جواب نہ دے، باہر نکل جائے۔ اور فرمایا من صبرت علی سوء الخلق زوجہا، اور جو عورت اپنے شوہر، اگر شوہر بد مزاج ہو، بد اخلاق ہو، وہ صبر کر جائے، آتا اللہ مثل ثواب آسیہ امرأۃ فرعون، اللہ تعالیٰ اس کو فرعون کی زوجہ آسیہ جتنا اجر عطا فرمائے گا، جو اپنے خاوند کی تلخی پر صبر کر جائے۔ صبر کر جانا ہی بہتر ہوتا ہے، صبر کر جانا ہی بہتر ہوتا ہے، بہتر ہے کہ کوئی بات آپ نہ کریں۔ اور پانی کا گلاس بس اوقات یہاں رکھا ہوتا ہے، یہ میری اپنی آبزرویشن ہے، میری اپنی اورینٹیشن ہے، میں خود ٹیبل پر بیٹھا ہوتا ہوں تو اگر بیوی کہتے ہیں میں نے پانی تے پھڑا دیو، اگے ہو کے پھڑ لینا کی یہ گلاس نظر نہیں تینوں آ رہا، کیسا لگا؟ یہ آپ کی وہ ایگو ہے، دیٹ یو ایگو سینٹرک پرسن، یہ آپ کی ایگو ہے، یہ آپ کی انا ہے، جھوٹی انا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اذا سقى الرجل امرأته الماء اجرا، اگر تم بیوی کو گلاس پانی کو اٹھا کے اگر ادھر بیٹھیے پکڑا دو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس گلاس کے پکڑانے پر بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کو یہ بات اتنی پسند ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر تم ان الرجل لیجر فی رفع اللقمۃ الی امرأتہ، اللہ تعالیٰ اگر تم بیوی کے آگے سالن اٹھا کے رکھ دو، اگر ایک سالن تھوڑا دور رکھا ہوا ہے یا کوئی چیز دور رکھی، کوئی جا کے وہ مانگے، آپ خود اٹھا کے دیں، ماں کو دیں، بیوی کو دیں، جی آپ لیں اس کو، آپ خود ڈالیے، آپ اس کو لیجئے اور لقمہ ڈال دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بھی اجر عطا فرما دے گا۔ لیکن شاید ہم اجر و ثواب کے پیمانوں سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ اور عورت پر جو بے جا پابندیاں ہوتی ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتی، ان کو بھی اپنے پیرامیٹرز میں رہا کریں۔ فرمایا احمد بن حنبل کے لا يدخل علیہ الرجال وہی لا تعرف السوق، فرمایا گھر میں داخل ہو کے شور شرابہ کرنا کہ تم بازار کیوں گئی تھی، تم وہاں کیوں گئی تھی، وہاں کیوں گئی تھی، پہلے سے ارینجمنٹ کر دیں، بیگم نے جانا ہے محرم کو ساتھ بھیج دیں، محرم کو بھیجنے کے بعد پھر جو ہے انہیں سمجھا دیں کہ بھی آپ نے اس طرح جانا ہے، اس طرح آنا ہے، پردے کی طرف چلی جائیں، نقاب اوڑھ لیں، آپ اس کے اوپر جو آپ نے ابا لینی ابا لے لیں۔ فرمایا اچھا یہ بات ہے جی بڑی وہ، اچھا اگر بیگم کے پاس 30-35 جوڑے ہیں تو یہ اس میں آپ بھی کوئی سہولت کاری کر رہے ہیں یا شی از ریسپانسبل بائی ہر سیلف، وہ خود ذمہ دار ہے، آپ کی بھی سہولت کاری موجود ہے؟ آئیے حدیث لیتے ہیں کنز المال کی۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا استعینوا علی النساء بالعرى، اپنی بیویوں کو برائی سے، تکلیف سے خود بچاؤ۔ کیسے بچاؤ؟ فرمایا فإن المرأة اذا كثرت ثيابها، جب تم بیویوں کو ڈھیروں کپڑے لے کے دیتے ہو،
قصرت ثیابھا، زیادہ جوڑے زیادہ برانڈڈ سوٹ لے کے دیتے رہتے ہو. فرمایا احسنت زینتھا، وہ جب کپڑے آتے ہیں تو وہ زینت بھی اسی اعتبار سے کرتی ہے. شیخ صاحب وہ ایسا ہی ہوتا ہے نا، آپ جوڑا لا کے دے دیں تو انہیں کہنا کہ سوٹ آیا تے میں چل رہی ہوں بازار تو میں ادھر نال دی جوڑی لے کے آنی ہے، سبز جوڑا گرین سوٹ آیا ہے تو اب وہ گرین جوڑی لیں گی، وہ جو آرٹیفیشل جیولری ہوتی ہے، اب وہ بندے بھی گرین لیں گی اور اس میں جو نیکلس بھی گرین لیں گی اور وہ بریسلیٹ بھی گرین لیں گی. اب کہیں گے میں شوز پر چلی شاپ پہ، وہ گرین شوز بھی لیں گی اور وہ گرین کلپ بھی لیں گی. اب ان کو وہ بے چینی شروع ہو جائے گی، وہ میچنگ کرتے کرتے اس مرحلے سے گزریں گی. اگلا مرحلہ کیا آتا ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اگلا مرحلہ یہ آتا ہے وَأَعْجَبَهَا الْخُرُوجُ، تو کہتی ہے میں نے تو وہاں بھی جانا ہے، میں نے خروج کرنا ہے، میں تو ادھر بھی جانا ہے، میں تو ادھر بھی جانا ہے، میں تو ادھر بھی جانا ہے، میں لے کے چلو میں جانا ہے. بھائی وہ اتنا قیمتی سوٹ ہے، وہ جیولری ہے، اسے بند کمرے میں تھوڑی پہننی ہے، وہ لے کے باہر نکلیں گی، لوگوں کو دکھائیں گی، ان کو سینس آف ایلیویشن جو ہے ایروگینس اس میں اضافہ ہوگا. میرے نبی نے فرمایا پھر وہ اس کو دکھانے کے لیے گھر سے باہر نکلیں گی اور تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا. تو فرمایا احتیاط کیا کرو، لمیٹڈ ڈریسز لے کے دو اور کوشش کرو کہ وہ اس حد تک محدود رہیں. میں نے تو مجھ بات آپ سے کہنی تھی، کہہ دیا، اب آپ خود دیکھ لیجئے گا. لا یرغبن فی الخروج فی الحیۃ السرۃ، فرمایا کہ عورتیں جب بہت زیادہ ملبوسات لیتی ہیں تو اس کے بعد پھر انہیں جو ہے باہر جانے کی حاجت ہوتی ہے. تو ظاہر ہے آپ پینٹ کوٹ لے لیں، سلوا لیں، تو آپ کو بھی تو فنکشن کا انتظار ہوتا ہے نا کہ یار کوئی فنکشن آئے تو پا کے جاواں، نہ آئے تو آپ خود کریٹ جنریٹ کر لیتے ہیں. کوئی نہ کوئی کرتب کار لوگ ہیں، نوجوان تو آج کل بڑے کرتب کار ہیں، سالگرہ کر لیں گے، سال میں دوسری سالگرہ کر لیں گے، کہیں نہ کہیں تو پمپ اینڈ شو ہونا ہی ہونا ہے نا. چلیں جی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ فرماتے ہیں کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس ہو. آپ لباس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ کوئی سوٹ مراد، ذہن میں کوئی سوٹ آتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اچھا یہ جو آپ نے کپڑے پہن رکھے ہیں، اس کپڑے کا فنکشن کیا ہے؟ جتنے آپ نے ڈریسز سارے ماشاء اللہ ویل ڈریسڈ ہیں، اس کا کیا فنکشن ہے؟ ایک تو یہ آپ کو زیب و زینت دیتے ہیں، اینڈ دا سیکنڈ ون یہ آپ کے عیب کو چھپاتے ہیں. ایسے ہی آپ کے بدن کی جو اعضاء ہیں اس کو چھپاتے ہیں، پوشیدہ کرتے ہیں. بنیاد طور پر بیوی کا اور شوہر کا یہی کام ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے زینت بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے عیب بھی چھپاتے ہیں. آپ کے کپڑے پہ گندگی لگ جائے، کیا کبھی اس آلائش کو دور کرنے کے لیے آپ نے کپڑے کو پھینکا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ دھوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، ضائع تو نہیں کرتے. اور بیوی سے اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تلخی ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ تو میرے لو فارغ ہے، تو میرے لو فارغ ہے، چل جا. کیا وجہ ہے؟ کپڑے پر آلائش لگی تو آپ نے دھونے کا اہتمام کیا، اس آلائش کو آپ نے دور کر لیا. بیوی سے خطا ہوئی تو کہتے فارغ ہے، چل تیرا میرا گزارا نہیں ہونا. چل کیوں نہیں ہونا گزارا؟ کیوں نہیں ہونا گزارا؟ لباس عیب کو پوشیدہ کرتا ہے. اور پھر رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اصل یتیم پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا اصل یتیم وہ نہیں کہ جس کے ماں باپ فوت ہو جائیں، اصل یتیم وہ ہے کہ جس کی تربیت نہیں ہوئی، تربیت کرنے والا کوئی نہ ملے. اصل یتیم وہ ہوتا ہے. ہم نے کبھی غور نہیں کیا خواتین کے حوالے سے. اور عام طور پہ ایسا ہوتا ہے شام کو آپ گھروں میں جاتے ہیں تو خواتین شکایات کی راگنی الاپتی ہیں، راگ الاپتی ہیں اور شکر کی باتیں کم کرتی ہیں. لیکن میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بیوی کو تحفظ فراہم کریں. ہاؤ؟ آپ کی زوجہ ہے، اسے خرچہ چاہیے، آپ کیوں ڈائیورٹ کرتے ہیں اپنے والد؟ آپ اپنی ماں کی طرف کیوں کہتے ہیں؟ مجھے بتائیے، اس کا جواب دیجیے. بہت سے گھروں کے مسائل یہ ہیں کہ آپ جب بیگم کچھ مانگتی ہے تو کہ امی کو لے لے. کیوں لے لے؟ کیوں لے امی سے؟ یا کہیں گے سارا خرچہ ابو کو لے لے. کیوں لے ابو سے؟ کیوں وہ لے ابو سے؟ آپ مجھے بتائیے شرعی اعتبار سے وہ آپ کی ذمہ داری ہے یا آپ کی ماں کی ذمہ داری ہے؟ مجھے جواب دیتے ہیں. خود مجھے نوجوان نے کہا نہیں علامہ صاحب سارا گھر کا کنٹرول خرچ جو ہے امی کے پاس ہوتا ہے، امی خود دیتی ہیں. امی ساس ہے، ایک ساس ہے اوپر سے عورت ہے، ایک ساس ہے اوپر سے عورت ہے، دونوں پہلو ہیں. ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا، ایک عورت اوپر سے ساس. اس سے کیسے خیر کی توقع کی جا سکتی ہے؟ الا ماشاء اللہ، ایکسیپشن از آلویز دیئر، ایکسیپشن از آلویز دیئر. میں سب کو رگید نہیں رہا. آپ کی ذمہ داری ہے جب
آپ خود پاکٹ منی دیں بیوی کو، نہ اس کو باپ کے آگے ہاتھ پھیلانے دیں، نہ ماں کے آگے ہاتھ پھیلانے دیں، خود دیں، علیحدگی میں دیں. اور دینے کے بعد اپنی ماں اور باپ اور بہنیں کسی کو یہ نہ بتائیں کہ میں کتنی پاکٹ منی دیتا ہوں اور کتنی دی ہے اور کب دی ہے. بند کمرے میں معاملہ طے پا جائیں تو فساد نہیں ہوتا. دوسری بات ہے کہ عورت عزت کی طلبگار ہوتی ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ میں جس طرح میں ہمارا اپنا جو پرسیپشن ہے کہ وہ چونکہ بیوی ہے میری ماں کی بھی خدمت کرے، میرے باپ کی بھی خدمت کرے. میری ماں جو بڑے فخر سے بتاتے ہیں، علامہ صاحب میں نے اسے پہلی رات ہی سمجھا دیا تھا. میں کیا سمجھایا تھا؟ میں ویخ میری گل سن، میں اپنی ماں دے خلاف کوئی گل برداشت نہیں کرتا. میری جان میری ماں دے اندر ہے، جے تو خوش رکھنا ہے میں تے میری ماں خوش رکھ، میرے باپ کو خوش رکھ، ان کی خدمت کرو گی تو میں خوش رہوں گا. میں کہا آپ نے تو کمال کر دیا، آپ نے تو پوری حیات کی ضمانت اللہ سے حاصل کر لی ہے. بڑی بات ہے کہ میں نے بتا دیا کہ یہ وہ رشتے ہیں جن کا تمہیں احترام کرنا ہے. اس کی ماں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو تمہاری ساس ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے نا؟ باتیں سوچنے والی نہیں ہیں. زیادہ جھگڑا کس بات پہ ہوتا ہے؟ بیگم اگر کہہ دینا میں نے 8 دن، اچھا سنیے گا بات میں بڑی اہم کرنے جا رہا ہوں. اگر کسی کو نیند آ رہی تو ذرا جاگ دے، ذرا خورم بیٹا جاگ کے ذرا. کیا خیال ہے بیگم اگر میکے جانا چاہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ٹو کریٹ ہرڈلز اینڈ آبسٹیکلز آن ہر وے، اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنی چاہیے. حال کل تے تو ہو کے آئی ہیں. آپ چپ کر جائیں گے، اندر والدہ ماجدہ موجود ہیں. انہیں کتنے چلی ہے کی کہندی کی گل ہے؟ یہ روز پیکن راہ پایا نے اس گھر. یہ اختلافات میرے سامنے آتے ہیں جی. بیگم جانا چاہتی ہے، امی جانے نہیں دیتی، ابو منع کر دیتے ہیں. نہ ہو دے یار، وہ کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ آئیے اب سوال کا جواب شریعت سے لیتے ہیں. دوں جواب آپ کو؟ چلے آر یو ریڈی ٹو ہیئر؟ آئیے سنیے جی. آپ جو میرے جیسے بزرگ ہیں ان کی بہویں ہوں گی، بہو کو کبھی نہ روکیے. اگر گھر جانا چاہتی ہے نہ روکیے جی. کیا شوہر بیوی پر پابندی لگا سکتا ہے کہ تم نے میکے نہیں جانا؟ لڑائی آپ کی سالی سے ہوئی ہے، سالے سے ہوئی ہے، آپ کی ساس سے ہوئی ہے، پابندی بیوی پر لگاتے ہیں. وہ آپ کی پراپرٹی ہے، وہ زر خرید ہے آپ کی، وہ پراپرٹی نہیں ہے آپ کی، وہ آپ کی شریک حیات ہے جی. بیوی کو والدین سے ملنے سے آپ نہیں روک سکتے، نو ریسٹرکشنز، آپ نہیں روک سکتے. آپ کو روکنے کا شرع اختیار نہیں ہے. ولا یمنعھا من الخروج الی الوالدین، آپ اپنی بیوی کو والدین سے ملنے سے نہیں روک سکتے. فی کل جمعۃ ان لم یقدر علی آتیھا، وہ ہر ہفتے جائے گی. کب جائے گی؟ ہر ہفتے جائے گی. اگر اس کے والدین معذور ہیں، نہیں آ سکتے، تب وہ ہر ہفتے جائے گی. if she is living in same city. اب یہ نہیں کہ پیرنٹس بیٹھے ہیں کراچی تو ہر ہفتے کراچی بھاگ جائے گی، ایسا نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ آپ ہر ہفتے اپنے پیرنٹس کے ملنے کے لیے جائے گی. اور فرمایا کہ اگر باپ معذور ہے تو گھر جا کے باپ کی خدمت بھی کرے گی، ماں کی بھی کرے گی. انہا تخرج للوالدین فی کل جمعۃ، وہ ہر جمعے کو، مراد جمعے سے مراد ونس اے ویک، جمعے سے یہاں مراد کیا ہے؟ ونس اے ویک. شی از الاؤڈ ٹو وزٹ ہر پیرنٹس ہوم. اس کو اجازت ہے کہ ان کو وہاں جا کے وزٹ کرے. اگلی بات سنیے، الفاظ سننے والے ہیں. اور حدیث آتا ہے اپنا، ہماری فقہ کا کلیہ ہے جی، قاعدہ میں جزی لے رہا ہوں فقہ کی. فی کل جمعۃ باذنہ و بدونہ، شوہر اجازت دے تو بھی جائے گی، نہیں دے تو بھی جائے گی. ذرا دل تھام کے بیٹھے ہیں نوجوان بچے ہیں، قابو میں ہیں، اسٹیبل ہیں، کوئی انسٹیبلٹی تو نہیں ہے. شی ول وزٹ her parents home either with your permission either without your permission. آپ اس کو روک نہیں سکتے، آپ اس کو روک نہیں سکتے. وہ وزٹ کرے گی وللمحارم، لیکن جو محارم ہیں ان کے گھر کی وزٹ کیسے؟ فی کل سنۃ، وہ سال میں ایک دفعہ جائے گی. سال محارم سے مراد ہے چچا، ماموں، بھائی، دادا، جو اس کے محارم ہیں، محرم رشتہ دار ہیں اس کے. ان کے ہاں کب جائے گی؟ ونس اے ایئر، سال میں. اور ماں باپ کے پاس کب جائے گی؟ ہر ہفتے جائے گی. یہ آپ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ گھر کا ماحول ایسا ہے کہ وہ کہہ دے کہ جی تسی نال چلو میرے،
2-4 گھنٹے بیٹھیں گے, چائے پی کے امی نے مل کے ابن واپس آ جائیں گے. یہ تو آپ کا اپنا, آپ اپنے آپ کو دیکھیں نا, اتنی محبت اور میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو کہ وہ خود ہی کہہ دے کہ نہیں میں نے فار دا ٹائم بینگ جانا ہے. آپ آفس سے آ جائیے, شام کو 4 بجے چلیں گے, 10 بجے تک امی کے پاس کھانا کھائیں گے, حال چال پوچھیں گے, ابو سے مل کے واپس آ جائیں گے. اور اگر کبھی رات رہ بھی لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہوگی بات جی؟ یہ آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے جی. ازدواجی حیات کی کامیابی کا مدار باہمی مودت اور محبت پر ہے. اور ایک سوال, اب کوئی 1-2 سوال اور لے لوں میں ساتھ ساتھ, اجازت ہے؟ اب بات چل نکلی ہے تو کرتے چلیں. وہ کہتے ہیں جی رشتہ شادی کی علامہ صاحب, نکاح انہوں نے بتایا لکھا لڑکی کنواری ہے, لیکن اب سال بعد پتہ چلا ہے شی واز میرڈ, شی واز ڈائیورسڈ. وہ پہلے سے شادی شدہ تھی, اس کو طلاق ہو گئی ہے. اب گھر میں طوفان کھڑا ہے, وہ کہندے نے سی رکھنی نہیں. اب سارا گھر ایک طرف ہے, وہ نوجوان ایک طرف ہے. کہتا ہے میں مجبور ہو گیا ہوں, مجھے کوئی راستہ بتا دیجیے آپ کہ میں کیسے, ہی چند دن کی بات ہے, کہ میں پریشر نہیں لے سکتا. تو میں نے کہا بیٹا جہنم کا پریشر لے سکتے ہو؟ پھر یا تو 1-2 پریشر, there are 2 pressures that have built up on you, جو built up ہوئے. Once the hell and second your relatives pressures. جو اچھا لگتا ہے قبول کر لو, جو بہتر ہے, جو برداشت کر سکتے ہو. کہتا ہے جی وہ سب کہتے ہیں تیرا نکاح ہوا ہی نہیں ہے. کیا نہیں ہوا؟ بیکاز اٹ واز بیسڈ آن دا لائی. یہ جھوٹ پر نکاح ہوا ہے. چونکہ نکاح ہوا تھا, یہ دیکھا گیا تھا کہ لڑکی کنواری ہے. اب چونکہ کنواری نہیں تھی لہٰذا وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوا. تو میں نے کہا اپنی اماں سے کہا مفتی نہ بنے, نہ اپنے ابا کو مفتی بناؤ, ان سے کہو ایک طرف چلیں, اپنے کام سے کام رکھیں. میں کہا بیٹا آپ کی کیا رائے؟ آپ کہ علامہ صاحب ہم دونوں میں بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, تو ہم دونوں ٹھیک ہیں. میں کنٹینیو یور میرج, اس کو جاری رکھو. آپ کی ماں بھی ظالم ہے, آپ کا باپ بھی, اور گھر کا ہر فرد ظالم ہے جو میاں بیوی کے درمیان دراڑ ڈالنے کے چکر میں ہے. میں کہا آپ ایسا نہیں کریں گے, آپ ڈائیورس نہیں کریں گے, انڈرسٹینڈنگ ہے. تو میں کہ میرے نبی نے تو نکاح فرمایا, زینب بنت جحش سے میرے نبی نے بھی نکاح فرمایا, وہ بھی تو ڈائیورس تھی. یہ آپ کیوں نہیں دیکھتے اس بات کو؟ بیوہ سے بھی نکاح کیا, متعلقہ سے بھی نکاح کیا, تو متعلقہ ہونا جرم ہے. چلے انہوں نے چھپا دی بات, تو کیا اب یہ کہنا کہ نکاح منعقد نہیں ہوا؟ اور یہ درست نہیں ہے. میں نے کہا من غش فلیس منا, حدیث پاک میں آتا ہے جو دھوکہ دے ہم میں سے نہیں ہے. انہوں نے جھوٹ بولا, دھوکہ دیا, اور ظاہر ہے تکلیف دیا ہمارے, جو نہیں ہونا چاہیے تھا. کوئی بات ایسی ہے جس میں تھوڑی کڑواہٹ ہے, لیکن میں کرنے جا رہا ہوں, شریعت سے باہر نہیں بات. بچہ کہتا ہے جی میں بس بہک گیا اور نہیں سمجھ آئی, بہت زیادہ آنا جانا تھا. اپنی سسٹر ان لا کے ساتھ میں انوالو ہوا, حد سے گزر گیا, میں تجاوز کر گیا, بہت پریشان ہوں, بہت روتا ہوں, توبہ کروں. لیکن مجھے میرے دوستوں نے بتایا کہ تیری بیوی تجھ پر حرام ہو چکی ہے, تیرا نکاح ختم ہو گیا ہے. چونکہ تو اپنی شادی کے ساتھ انوالو تھا تو لہذا نکاح باقی نہیں رہا. اب میں کیا کروں؟ بیوی کو بھی نہیں بتا سکتا کہ میں تیرا شوہر نہیں رہا, ہم دونوں میاں بیوی نہیں ہیں. میں کس حرام کاری پر جاؤں اور میں کیا کروں؟ میں نے کہا بیٹا جہاں تک نکاح کے انٹیکٹ ہونے کا تعلق ہے, اٹ از اسٹل انٹیکٹ, ابھی تک نکاح بدستور برقرار بحال ہے. گناہ اپنی جگہ گناہ ہے اور کبھی ترین گناہ ہے, لیکن یہ کہ نکاح ٹوٹ گیا یہ ٹھیک نہیں ہے. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا زنا باخت امرأتہ, کوئی بندہ اپنی بیوی کی بہن کے ساتھ بدکاری کا مرتکب ہو جائے, لم تحرم علیہ امرأتہ, اس کی بیوی اس پر حرام نہیں ہوتی, نکاح انٹیکٹ رہتا ہے. تمہارے نکاح کو فرق نہیں پڑا, ادھر سے اطمینان حاصل کرو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. بعین ہی دوسرا معاملہ لے لیجئے, ایسے معاملات بھی آتے ہیں کہ بیویاں دیور یا جیٹھ کے ساتھ انوالو ہو جاتی ہیں, اور تصور جو ایک پرسیپشن یہ ہے کہ نکاح جاتا رہتا ہے, بیوی حرام ہو جاتی ہے, ایسی بات نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. نکاح قائم رہتا ہے, نکاح نہیں جاتا. بدکاری اور گناہ اس کا جرم اپنی جگہ برقرار ہے. ایک اس کے اندر باریک نقطہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہیے. یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ بدکاری کرنے والے پر جس عورت سے بدکاری کی ہے اس کے اصول اور فروع حرام ہو جاتے ہیں. نہیں بات نہیں سمجھ میں آئی. یہ تو اصول اور فروع سے مراد ہے اس کی فرا نیچی اولاد,
اصول سے مراد یہ ہے اس کی، فرض کریں اگر میں نے کسی سے بدکاری کی ہے، اب اس عورت کی ماں مجھ پر حرام ہے، دادی مجھ پر حرام ہے، نانی مجھ پر حرام ہے، اس کی بیٹی مجھ پر حرام ہے، اس کی پوتی مجھ پر حرام ہے، نواسی مجھ پر حرام ہے، میرا نکاح ان سے منعقد نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر کہ عورت بدکاری کی مرتکب کسی مرد کے ساتھ ہوتی ہے، اس مرد کا باپ، اس کا دادا، اس کا بیٹا، اس کا پوتا، اس کا نواسا سب اس عورت پر حرام ہو جاتا ہے۔ اس کو ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ کہیں زندگی میں تعلق ایسا اللہ نہ کرے، اللہ کو محفوظ رکھے، ایسے تعلق قائم ہو۔ اس کے بعد رشتوں میں احتیاط کیجیے گا، کہیں اصول اور فروغ طرف نہیں جائے گا، نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ اللہ کی پناہ مانگیے۔ اگلی بات جو میں جس کو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں، بات کو آگے آپ کے لے کے چلنا چاہتا ہوں جی، آپ کے رشتوں میں سب سے خطرناک ترین رشتہ کس چیز کا ہے عورت کے لیے؟ ہاں، حدیث لیں امام مسلم کی، حدیث کا نمبر ہے 5570۔ عقبہ بن عامر سے حدیث کے راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا رسالت امام علیہ السلام کے پاس، تو فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، فرمایا یہ غیر محرم عورتوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، غیر محرم عورتوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ فقال رجل من الانصار، ایک انصاری صحابی بیٹھے تھے، یا رسول اللہ، کہا ہے اللہ کے رسول، افرأیت الحموا، یہ دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ میں امام مسلم کی حدیث لے رہا ہوں، حدیث کا نمبر یہ ہے جی 5570۔ قال النبی علیہ السلام الحمو الموت، فرمایا عورت کی بدترین موت اس کا دیور اور اس کی جیٹھ ہے، بدترین موت۔ میں یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں نا، میں آپ کو سختی سے منع کر رہا ہوں، خدا رہا آپ کا بھائی آپ کے لیے مقدس، جتنا مرضی مقدس ہو، جتنا مرضی اس کی سینکٹیٹی پر آپ قسمیں اٹھاتے پھریں، آپ کی بیوی نہ اس کو پانی دے گی، نہ کھانا دے گی، نہ اس کی خدمت کرے گی، نہ اس کے بیڈ روم میں جائے گی، نہ آپ کا بھائی آپ کے بیڈ روم میں آئے گا، نہ آپ کہیں جوائنٹلی کہیں وزٹ کریں گے کہ کاکان جا رہے ہیں، ناران جا رہے ہیں۔ میں نے بڑی بربادیاں دیکھی ہیں، میں نے گھروں کو جڑتے اور تباہ ہوتے دیکھا ہے۔ قطن بالکل ڈسٹینس رکھنا چاہیے۔ میں پانی پی لوں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ان خرابیوں کی نشاندہی نہیں کرنا چاہتا، بہت اور بات یہ ہے بھائی وہ آپ کا ہے، اس کو آپ خود اکوموڈیٹ کیجیے اور اپنی ماں کو بھی سمجھائیے دو ٹوک الفاظ میں۔ وہ ماں بھی کہتی ہے نہیں اٹھ، اپنے پرا نو روٹی دے دے، پانی دے دے، وائے خود اٹھے ماں دے۔ آپ کی بیوی نہیں دے گی کھانا، کبھی نہیں دے گی کھانا۔ سسر کو دے، ساس کو دے، اپنے محرم رشتوں کو دے، بھائیوں کو نہیں دے۔ بھائی کتنے بھی مقدس ہو، کتنے بھی صالح نیک ہوں، میری بات سنیے، جب اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ عورت کے لیے سب سے بدترین موت اس کا دیور ہے، اب آپ کو اور کیا سننا چاہتے ہیں؟ اپنی محبتوں کو باندھ کے رکھیے، ان کو مقید رکھیے۔ بھائی آپ کا ہے، خود اکاموڈیٹ کیجئے۔ ایک چھوٹی سی بات تھی، ایک اور بات کرنی ہے۔ یہ کوئی لا ضابطہ، یہ لا ایسا ہے آج اگر کل سنڈے ہے، میں سیٹرڈے کی چھٹی کرتا ہوں اور منڈے کی کرتا ہوں، تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ وہ سنڈے کو شامل کر کے 3 چھٹیاں شامل کر لی جاتی ہیں؟ مجھے جو عاطف صاحب آپ دیکھیں، ایسا سینڈوچ بن جاتا ہے، بڑی بات ہے۔ تو یعنی اگر میں نے سنڈے کی آ رہی ہے، سیٹرڈے کو میں چھٹی کر لیتا ہوں جی، اور اس کے بعد منڈے کو تو اس کہتے ہیں جی سینڈوچ بن جاتا ہے۔ مجھے ابھی یہاں سے خبر ملی کہ اور اس کے بعد وہ چھٹی بھی کاؤنٹ ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے یہ، میں اگر ڈیلے ہوتا ہوں، صبح آنے میں تاخیر ہوتی ہے، تھمب امپریشن دینا ہوتا ہے مجھے، کیا کہتے ہیں اس کو، مجھے بایو میٹرک کہتے ہیں، بایو میٹرک۔ تو وہ اگر میں 15 منٹ لیٹ ہوتا ہوں یا 20 منٹ، تو آفٹر 3 to 4 days میری سیلری ڈیڈکٹ کر لی جاتی ہے۔ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ ون ڈے سیلری ہیز بین ڈیڈکٹیڈ۔ ایسا ہی ہے، یہ ایسا ہے، مجھے نہیں پتا، نہ میں جاب کرتا ہوں نہ مجھے پتا ہے۔ یو ہیو ٹو ایلیبریٹ، آپ مجھے بتائیے ایسا ہوتا ہے؟ مطلب 4-5 دن جو ہے وہ آپ لیٹ آئے تو اس کو آپ انہوں نے 15 منٹ یا 20 منٹ دیکھا۔ اور طاہر صاحب ایسا ہی ہوتا ہے آپ کے؟ تو نہیں ہوتا جو جاب کرتا ہے، میرا بھتیجا بیٹھا ہوا ہے جی، بلکہ میرا یہ نواسا بیٹھا ہے، پوتا ہے، بہت چھوٹا بچہ ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اچھا یہ اگلی بات ایک اور پوچھنا ہے کہ یہ افتخار صاحب، یہ آپ آفس کا ٹائم فیکٹری کا 5 بجے تک ہے، آپ 6 بجے تک بیٹھے ہیں، 5:30 پونے 6، کبھی کبھی 7 بھی بج جاتے ہیں، تو اوور ٹائم will be paid or not؟
تو کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اگر لیٹ آئیں تو آپ کی وہ لیٹ لگتی اس کو پورا ویک کا ایک دن شمار کر کے آپ کی سیلری ڈیڈکٹ کر لی جاتی ہے، اور جو شام کو 6:30 7 یا 8 بجے تک بیٹھے ہیں وہ اسے کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا؟ ان سم آفیسز سم ہاؤ 30 منٹس اور 25 منٹس اور 40 منٹس انکنسیڈریبل ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ہاں سینڈوچ کا وہ اتوار کا دن بھی شامل ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اللہ فرماتا ہے ایمان والو اپنے رب کی بات تو سنو، کسی دوسرے بھائی کا پیسہ ایسے ہیلے بہانوں سے نہ کھایا کرو، ہیلے بہانوں سے نہ کھاؤ۔ اپنا معیار اپنا یا تو اس کو پیمانہ مقرر کریں، اگر آپ لیٹ آئیں گے تو ہم 8 گھنٹے کام کرنا ہے، 1 گھنٹہ لیٹ ہے تو 100 روپیز پر آور ول بی ڈیڈکٹیڈ، یہ کریں۔ اور اگر آپ 1 گھنٹہ بعد میں بیٹھے ہیں، آپ 5 بجے جانا تھا، یو آر پریزنٹ دیئر ایٹ 6 o'clock، دین یو ول بی پیڈ 100 روپیز مور، پھر آپ کو 1 گھنٹے کا زیادہ دیا جائے گا۔ اصل انصاف تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تعتدوا، زیادتی نہ کیا کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم مجبور ہوتے ہیں، جیسے میں کوئی کمپنی نے کوئی ایسا رولز اور ریگولیشن جو ہے اس نے اسٹیبلش کر دی ہیں کہ یہ کرنا ہے، اور میں کمپنی کا وہ مینیجر کہہ لیں، جو بھی ان کو آرگنائزر جو ان کو ملازمین کو کنٹرول کرتا ہے، مجھے نہیں پتا کیا اس کو دیں گے آپ، عہدہ کیا دیں گے اس کو، وہ کہتا ہے جی میں تو مجبور ہوں، اتوں ہی حکم آتا ہے، تو پھر آپ اوپر جا کے بات کریں، اوپر بات پہنچائیں کہ ہمارا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کر لیں۔ یہ امر بالمعروف ہے اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کی حفاظت فرمائے، آپ کے ازواج کی حفاظت فرمائے، آپ کی اولادوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کے جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کی کلفتوں کو راحتوں میں بدل ڈالے۔ سنتے عطا فرما لیجیے۔